شعبہ تحفیظ القرآن سے منسلک جو بچے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ ہمارے لیے بھی غنیمت اور خوش قسمتی ہے ان بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا جو اس کتاب کو حفظ کر رہے ہیں، جو کتاب ہم سب کی زندگیاں بدلنے کے لیے آئی ہے۔ زندگی بدلنے کا ہر پیغام اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ملتا ہے، اور جو اس کتاب کے جتنے قریب ہو جاتا ہے اتنا ہدایت ربانی کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دو بڑی ضروری باتیں ہیں کہ صرف ایک بندہ قرآن مجید یاد کر لے، حفظ کر لے، اور زندگی، عملی زندگی جو ہے اس کی معاشرت میں، اس کی تہذیب و تمدن میں، اس کے ملنے ملانے میں، اس کے گھر میں، اس کے محلے میں، اس کے رشتہ داروں میں جب وہ شخص بیٹھے، وہ بچہ بیٹھے، تو اس کو قرآن کے لفظ تو سارے یاد ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی قرآن کے حقیقی معانی کی ترجمان نہ ہو، اس کی زندگی میں قرآن عملی طور پہ نظر نہ آئے، قرآن سے جو تربیت ملتی ہے، جو تزکیہ ملتا ہے، جو طہارت ملتی ہے، جو پیغام ملتا ہے سچائی کا، اچھائی کا، نیکی کا، اس سے اگر کوئی بچہ خالی رہ جائے تو پھر اگر رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، کہ بہت سے پھر قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کے بھی ایسے محروم رہ جاتے ہیں کہ قرآن کی لعنت کا مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اب قرآن کی لعنت کا مستحق وہی بنتا ہے جو یا قرآن مجید کے ادب اور آداب کا خیال نہیں رکھتا، یا اس کی دی ہوئی تعلیم و تربیت، طہارت و تزکیہ کا انتظام و انصرام اپنی شخصیت میں نہیں کرتا۔ تو جہاں ایک طرف پڑھانے والے اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر روز اس کی پیمائش کریں بچے کی طہارت کی، تزکیہ کی، کہ کل یہ بچہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے اندر طہارت، لطافت کتنی تھی اور کثافت کتنی تھی، آج میں نے اس کے لیے طہارت کا کتنا سبق اس کو دینا ہے تاکہ یہ اور پاک ہو جائے، اور پاک ہو جائے، اور پاک ہو جائے۔ اور پاکیزگی اور طہارت کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ بس اتنا پاک ہو گئے تو کافی ہے۔ ساری زندگی اگر کوئی شخص ہر روز طہارت کا بندوبست کر کے اس میں ارتقاء پاتا رہے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، طہارت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ تو قرآن مجید بچپن میں جب بچے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن دیکھیں کتنی پاک کتاب ہے، کہ اس کتاب کو آپ وضو کیے بغیر چھو نہیں سکتے، وضو کیے بغیر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے۔ جس کتاب کے لیے اتنا پاک ہونا ضروری ہے کہ اس کو ہاتھ بھی پاک ہوئے بغیر، وضو کیے بغیر نہیں لگا سکتے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس کتاب کے اندر اتنی پاکیزگی ہے۔ تو جس بندے کے اندر، من میں، دل میں وہ کتاب پوری اتر جائے، اگر وہ اس قرآن کی حقیقت کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کے اندر کو قرآن کتنا طیب و طاہر کر دے گا، کتنی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے بیٹا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کی طہارت، نفاست، نزاکت وہ بڑے کم نہ ہو۔ اس کے لیے دو فارمولے ہیں، وہ فارمولے آپ نے یاد رکھنے ہیں، دو بنیادی کل یہ ہیں جن کو بھولنا نہیں ہے، جس سے آپ کو قرآن کی طہارت ملنے کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، اور جتنی طہارت ملے گی وہ آپ کے اندر محفوظ بھی رہے گی۔ پہلا کلیہ یہ ہے بیٹے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھنے لگیں، قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید کھولنے سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور 3 بار استغفر اللہ العظیم پڑھیں، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو ساری دنیا سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کی ہر وقت حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو نیند بھی آ جائے گی، سو جائے گا، اس کو اور حاجت کے لیے بھی کہیں جانا پڑ جائے گا، مگر اللہ کی ذات ہر حاجت پوری کرنے والی ہے، خود حاجتوں سے پاک ہے۔ جب آپ اعوذ باللہ کہتے ہیں، یا اللہ میں تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، اور ہر شیطان، ہر مردود سے بچا کر میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ دے، اس خیال، اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ جب آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، چھوٹا پڑھے یا بڑا پڑھے، جو بھی پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور جس کی حفاظت رب خود کرنا چاہے، ساری کائنات مل کے بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی۔ ایک چیز۔
پھر 3 دفعہ جب استغفار پڑھیں گے تو استغفار میں وہ برکت اللہ نے رکھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، سستی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، جو بچوں سے ہو جاتی ہے بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے، سستی، کوتاہی، غفلت یہ آ جاتی ہے طبیعت میں، ہر وقت مزاج ایک جیسا نہیں رہتا، تو جو بچہ یا بڑا 3 بار استغفار پڑھے گا ہر کام شروع کرنے سے پہلے، تو وہ اس وقت سے پچھلے کام کے دوران اگر غفلت، کوتاہی، سستی ہوئی، یا اس کام جس کی طرف جا رہا ہے اس وقت طبیعت میں کوئی کوتاہی، غفلت یا سستی موجود ہے، تو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھنے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا رجوع کر لیتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کی طبیعت کی ہر کمی، کوتاہی، غلطی، سستی دور فرما دیا کرتا ہے۔ اور جب طبیعت میں سے، عمل میں سے، کردار میں سے، اخلاق میں سے کوتاہی، کمی دور ہو جائے تو وہ بندہ طیب و طاہر بن جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی جی۔ پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ یہ 3 بار پڑھنی، اور 3 بار پھر کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، یا ہو سکے تو پورا پڑھنے الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرا اور آخری عمل اس میں جو خاص ہے وہ ہے یہ 2 چیزیں پڑھنے کے بعد آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ کون سا درود؟ سارے درود جتنے بھی پڑھے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو درجہ جس درود کا ہے نا، جو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ جب انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کا حکم آ گیا ہے تو ہم کون سا درود پڑھیں، کس طرح درود پڑھیں؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے انہیں درود ابراہیمی بتایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ پڑھیں، 3 دفعہ تعوذ اعوذ باللہ، 3 دفعہ استغفار استغفر اللہ العظیم، 3 بار درود ابراہیمی۔ اور جب آپ قرآن مجید بند کریں، پڑھ کے فارغ ہو جائیں سبکی سے، سبق سے یا منزل سے، اس وقت پھر آپ نے اٹھنے سے پہلے یہی 3 کام کرنے ہیں، اور ہر دفعہ جب آپ قرآن مجید ختم کر کے یہ چیزیں 3 دفعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک سے صرف 3 جملے، ایک جملہ یا اللہ میں سبق کے لیے، سبکی کے لیے، منزل سے جب سے بیٹھا تھا نا وہ میں نے پہلے اعوذ باللہ پڑھی، استغفار پڑھا، درود پڑھا، پھر تیرا کلام پڑھا، اور ابھی آخر میں بھی یہ پڑھا، اس وقت تک میرے بیٹھنے کے دوران جو کچھ میں نے کیا اس کو قبول فرما، اس کو، اور اگر اس دوران کوئی کمی، کوتاہی پھر بھی رہ گئی ہے تو مجھے معاف فرما۔ اس کو زندگی کی عادت بنانا ہے۔ کیا جی؟ عادت کو سیرت کہتے ہیں۔ ایک سیرت میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سیرت کو ہم نے بھی اپنی سیرت بنانا ہے، اپنی عادت بنانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس عمل کو اپنی سیرت، عادت بنانا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ 2 جملے ہو گئے جی۔ پہلا جملہ کیا؟ یا اللہ جو کچھ اس نشست میں بیٹھ کے پڑھا کیا اس کو اپنی بارگاہ میں۔ دوسرا جملہ کہ اگر اس دوران مجھ سے کوئی کمی، کجی، غلطی، کوتاہی ہوئی تو یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اور آخری جملہ یا اللہ یہ جو بھی کام میں نے کیا قرآن مجید پڑھنے کا، جتنا بھی سیکھنے کا، اس کو میری ساری زندگی میں مجھے دنیا کے نفع کے لیے نہیں، آخرت کے نفع کے لیے اور اپنی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بس یہ بڑی خاص جملہ ہے جی کہ یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں نا، ساری زندگی مجھے اس قرآن مجید کی اس تلاوت سے، اس کے پڑھنے سے، اس کے حفظ سے مجھے دنیا نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ آخرت چاہیے، اور آخرت کے ساتھ کیا چاہیے؟ تیری، تو راضی ہو جا، بس تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور جب آپ گھر میں جائیں، یہاں سے نکل کے 200 قدم پہ کسی کا گھر، 400 قدم پہ کسی کا گھر، یا گھر سے چلیں تو پورے راستے میں بیٹا اعوذ باللہ پڑھتے رہا کریں، اور اعوذ باللہ کے ساتھ دل میں کہتے رہا کریں بس یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ 100 دفعہ، 200 دفعہ، 300 دفعہ اللہ کو کہیں گے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو کیا خیال ہے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کو تو معصوم بچے ویسے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ نے آپ کو تو گناہوں سے بھی پاک رکھا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کو اتنے چھوٹے ہو کر اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں یہ چیز جمع کریں گے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا،
اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے، اور بڑے بھی اگر اس کو اپنا معمول بنا لیں، یا اللہ تو راضی، اللہ راضی سب کچھ راضی، اور سارا کچھ راضی، اللہ ناراض تو سب کچھ ناراض۔ میری بات سمجھ گئے؟ بس بیٹے یہ چند چیزیں بھولنی نہیں ہیں، اور باتیں زیادہ اس لیے نہیں اس سے من میں بتاتا کہ پھر باتیں یہ بھول گئیں تو بے اثر ہو جائیں گی۔ اگر یہ سبق آپ نے یاد رکھ لیا تو انشاءاللہ اور زندگی بھر اس سبق کو دہراتے رہے، زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی۔ اب قرآن مجید یاد کیا، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور صرف پڑھا یا یاد نہیں کیا، جو کچھ پڑھا پھر اس پر عمل کیا، اس پر۔ ہمارے ہاں عموماً صرف پہلا جملہ سمجھایا جاتا، دوسرے پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ آپ نے بیٹا جیسے پہلے جملہ اس پہ تو آپ کام کر رہے ہیں، آپ سبق یاد کر رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، لیکن دوسرے جملے کو یاد رکھنا، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اس کے ہر حکم پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب اگر یہ کریں گے تو حضور نے فرمایا اُلبِسَ وَالِدَہُ تاجًا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے والدین کو قیامت والے دن وہ تاج پہنائے گا جس تاج کی روشنی اس دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ تاج صرف قرآن حفظ کرنے سے نہیں ملے گا، صرف قرآن حفظ کرنے سے، قرآن حفظ کرنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی صورت میں ملے گا۔ تو اب جو بچہ آپ میں سے چاہتا ہے کہ میں ایسا قرآن حفظ کروں کہ قرآن کے حفظ کی برکت سے میرے والدین کو قیامت کو وہ تاج ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو بات قرآن کی بتائی جائے گی، حکم قرآن میں ہے، اس پہ عمل کرے، اس کو چھوڑنا پھر نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر بیٹا جی اس ضمن میں ایک آخری بات بہت ضروری ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ مجھ سے استاد سبق سنے گا، سب کی سنے گا، منزل سنے گا تو میں نے تب یاد کرنا ہے۔ استاد سنے یا نہ سنے، آپ کس کی کتاب یاد کر رہے ہیں؟ بولیے، استاد کی کتاب یاد کر رہے ہیں؟ اگر تو استاد کی کتاب ہے تو پھر استاد کہے تو بے شک آپ یاد کر لینا، استاد نہ کہے تو بیٹھ جانا۔ لیکن اگر آپ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں، اب کلاس میں استاد نہیں بیٹھا ہوا، فون آ گیا، باہر چلا گیا، مہمان آ گیا، کہیں پہ چلا گیا، ٹھیک ہے جی، آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا خیر اس دوران سب کی یاد کرنا چھوڑ دینی چاہیے، منزل یاد کرنی چھوڑ دینی چاہیے؟ استاد جو نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ پکی بات بتانا، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ بڑا ہے یا استاد بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے نا، سب سے بڑا ہے۔ تو جس کی کتاب وہ دیکھ رہا ہے، تو آپ یہ سوچ کے بیٹھا کریں کہ استاد ہو یا نہ ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے سبق پڑھتے رہنا ہے، سب کی یاد کرتی رہنی ہے، منزل کا پیریڈ تو منزل یاد کرتے رہنا ہے۔ کیوں کہ جس نے وہ منزل وہ سب کی بھیجی ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں بیٹا اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر گھبرانا نہیں ہے زندگی میں، کبھی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، کبھی استاد کی طرف سے سختی ہو جاتی ہے، کبھی گھر سے سختی ہو جاتی ہے، کبھی موسم سخت ہو جاتا ہے، گھبرانا کیوں؟ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کیسے؟ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کی عادت تھی، اس کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ جواب میں کہتا اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ ان کے نا گھر میں ایک مرغا پالا ہوا تھا انہوں نے، ایک دن وہ گھر میں آیا تو بیگم کہنے لگی آج مرغا مر گیا ہے، اس نے کہا اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی، اس نے کہا ہمارا نقصان ہو گیا، اور آپ کہتے ہیں اسی میں اللہ کی بہتری، اس نے کہا بس اللہ کی بہتری ہوگی۔ تھوڑے دن گزرے، انہوں نے ایک گدھا بھی گھر میں پالا ہوا تھا، وہ ایک دن پھر گھر میں آیا تو بیگم نے کہا آج گدھا بھی مر گیا ہے، اس نے کہا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی، اس میں بھی اللہ کی۔ ایک انہوں نے بکری پالی ہوئی تھی، چند دن اور گزرے، وہ دودھ دیتی تھی بکری، گھر میں چائے شائے بنتی تھی، وہ گھر میں آئے تو بیگم نے کہا آج تو حد ہی ہوگی، آج بکری بھی مر گئی، اس نے کہا اس میں بھی اللہ کی۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، اتنے نقصان، گدھا بھی مر گیا، سواری کرتے تھے، بکری بھی مر گئی، دودھ پیتے تھے، مرغی بھی مر گئی، انڈے شنڈے ملتے تھے، سب سے چلے گئے، یہ کہتا ہے اب بھی اللہ کی بہتری ہوگی، اب بھی اللہ کی بہتری ہوگی، پتہ نہیں وہ کون سی بہتری ہے۔ اس نے پھر کہا آپ ناراض نہ ہوں، اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ چند دن گزرے، وہ ان کا گھر گاؤں کے نا ایک کنارے پر تھا، بالکل کونے، اس سے آگے کوئی گھر نہیں تھا، گاؤں ختم ہو جاتا تھا۔ اچھا ان کے گھر میں ایک کتا بھی تھا، انہوں نے حفاظت بھی رکھا ہوا تھا، ایک دن وہ بھی مر گیا، اس نے جب وہ سنا تب بھی یہی کہا کہ اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ اب ایک دن رات کو وہ سو گئے، سارا گاؤں سو گیا، وہ بھی اپنے گھر میں میاں بیوی دونوں سو گئے، رات کو اس گاؤں میں 15-20 ڈاکو آ گئے، وہ گاؤں بڑا نہیں تھا، 15-20 گھر ہی تھے،
انہوں نے ایک طرح سے شروع ہوئے، سارے گھروں کو لوٹتے چلے گئے، سارے گھروں کو لوٹتے چلے گئے، ہر گھر میں انہوں نے لوگوں کی عزتیں بھی لوٹ لی، مال بھی لوٹ لیا، سامان بھی اٹھا کے لے گئے، جانور بھی لے گئے۔ وہ جو آخری کونے میں گھر تھا نا، انہوں نے وہ نہیں لوٹا، وہ چلے گئے۔ صبح اٹھے پتہ چلا جی پورا گاؤں لوٹ گیا، ایک گھر بچ گیا۔ اب وہ حیران تھے میاں بیوی کہ ہمارے گھر میں ڈاکو کیوں نہیں آئے؟ بیگم نے کہا شوہر پورا گاؤں لوٹ گیا، آخر ہم کیسے بچے؟ اس نے کہا اس میں بھی اللہ کی کوئی، اس نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بس سمجھ آ جائے گی۔ اب 2-4 دن گزرے تھے، پولیس نے ڈاکو پکڑ لیے، پولیس نے ڈاکو پکڑ لیے۔ تو جب انہیں پتہ چلا نا تو یہ میاں بیوی تھانے چلے گئے، ذرا ہم بھی پوچھیں ہمارا گھر کیوں چھوڑا؟ تو یہ گئے، انہوں نے کہا پولیس والوں کو جب یہ موقع دے ہم نے ڈاکوؤں سے بات کرنی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار کون ہے؟ جی میں ہوں جی۔ اچھا جی یہ بتائیں آپ نے سارا گاؤں لوٹا، ایک گھر آپ نے کونے والا کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا ہم جس گھر میں بھی جاتے تھے نا تو ہمیں دیکھ کے کتا گھر میں ہوتا تھا وہ بھونکتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا اس گھر میں بندے رہتے ہیں، گھر میں بندے رہتے ہیں۔ کسی میں ہمیں دیکھ کے مرغا پھڑپھڑاتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہاں بھی بندے رہتے ہیں۔ کہیں پہ جناب ہم ٹارچ لگاتے تو بکری جو ہوتی ہے نا وہ اپنی دم ہلاتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا بندے رہتے ہیں، اندر بندے موجود ہیں، تب جانور موجود ہے۔ جب ہم اس آخری گھر میں گئے نہ کتا تھا، نہ بکری تھی، نہ گدھا تھا، لہٰذا ہم نے سوچا اس میں تو کوئی نہیں رہتا، یہ تو ویران گھر ہے، اس کو لوٹ کس میں کون ہوا؟ جب بندہ نہیں ہے تو کہا سامان بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ہم نے اس واسطے اس گھر کو نہیں لوٹا۔ اس وقت اس کے شوہر نے کہا چلو بیگم واپس گھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچ کے اس نے کہا اب بتاؤ سمجھ میں آئی میں کیوں کہتا تھا ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوگی؟ گدھا نہیں تھا، وہ چلا گیا اللہ کی بہتری، مرغا چلا گیا اللہ کی بہتری، کتا چلا گیا اللہ کی بہتری، اور آج دیکھے پورا گاؤں لوٹ گیا، ہم بچ گئے، اس میں بھی اللہ کی بہتری۔ تو ہر کام میں اللہ کی، اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ناراض شکوہ تب بھی نہیں کرنا، کہنا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ استاد جی نے کسی دن تھوڑا طبقہ لگا دیا جناب، سختی ہوگی، ناراض نہیں ہونا، اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ کس دن والدین نے گھر سے ڈانٹ دیا، طبیعت آج آنے کی نہیں تھی، انہوں نے کہا نہیں جانا پڑے گا، کوئی بات نہیں، یہ کہہ کے آ جائیں، اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ تو ساری زندگی یہ معمول رہنا ہے، بڑے احبابی زندگی میں اس کو اپنا معمول بنائیں۔ جب ہماری سوچ یہ بن جائے گی، اگر کسی نے آپ سے زیادتی کر لی اس سے نہ ٹکرائیں، اس سے نہ جھگڑا کریں، اس سے نہ مقابلہ کریں، کہیں اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ اللہ جب بہتر فرمائے گا نا تو آپ کو عزت بھی زیادہ دے گا، افتخار بھی زیادہ دے گا، عظمتیں بھی زیادہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی حضوری میں ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں اپنا صحیح بندہ بننے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا صحیح ترجمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر جاتے جاتے ایک بات بچوں سے بہت ضروری میرے ذہن میں آ گئی، بیٹا جی ایک ہے قرآن کا حفظ، کیا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایک اس سے بھی زیادہ فضیلت والی چیز ہے، وہ ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک قرآن کی فکر دی گئی ہے۔ کیا فکر؟ آپ قرآن کی آیتیں پڑھ دینا، دیکھیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ویتفکرون، کیا ہے لفظ؟ فی خلق السماوات والارض، قرآن کہتا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کی فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ عز و جل قرآن میں 20 مقامات پہ یہ لفظ فکر نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے جی؟ تو ایک ہے قرآن کا حفظ، ایک ہے قرآن کی فکر۔ حفظ سالوں میں ہوتا ہے، پھر یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، یاد رکھنا بھی محنت کرنی پڑتی ہے، روزانہ منزل نہیں پڑھیں بھول جاتا ہے، لیکن قرآن کی فکر ایک ایسی چیز ہے جس تک پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کی فکر تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو قرآن کی فکر کو پانا بھی آسان ہوتا ہے، قرآن کی فکر کو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، اور قرآن کی فکر کے لیے آپ کو نہ مہینے چاہیے، نہ سال چاہیے، نہ ہفتے چاہیے، نہ دن چاہیے، نہ گھنٹے چاہیے، ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے۔ کتنا وقت؟ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ میں قرآن کی فکر بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، زندگیاں بدل دیا کرتی ہے۔ قرآن کا حفظ ہو، فکر نہ ہو، زندگی نہیں بدلتی۔ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، جو حدیث میں ہے نا، عمل نہیں آتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ فکر کیسے ایک لمحے میں آتی ہے جی؟ وہ ہے بھی بڑی حفظ سے بھی اوپر کی چیز۔ اس کے لیے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ حضرت عمر جو تھے نا، وہ حضور علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن تھے، اور اس قدر دشمنی تھی کہ تلوار لے کے گھر سے نکلے کہ میں معاذ اللہ حضور رحمت عالم کو جا کے قتل کر دوں۔ اس ارادے سے گھر سے نکلے، تلوار لے کر نکلے، آج نہیں چھوڑوں گا حضور کو۔
تو راستے میں جا رہے تھے، کسی نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ بھئی نبی کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر کرو، آپ کی بہن اور بہنوں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصہ آ گیا، اچھا، ان کی ہنسی کی تیسی، تلوار لے کے ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ گھر میں جب دور سے دیکھا بہن نہیں آ رہے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے کچھ ورق تھے ان کو چھپا دیا۔ آئے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ اب مومن کبھی جھوٹ، ہم تو بول لیتے ہیں لیکن صحیح مومن کبھی جھوٹ، کچا مومن بولتا ہے، پکا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ان کی بہن نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کہا ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، بہن کو، بہنوئی کو مارنے لگے۔ تو بہن نے کہا بے شک مارنا جتنا ہے عمر مار لے بھائی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، جو ہم نے پڑھا ایک دفعہ تو بھی سن لے، سن تو صحیح ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ کہا ذرا پڑھ کے بتاؤ۔ آپ نے وہ ورق نکالا قرآن مجید کا اور اس کی تلاوت شروع کی، ایک آیت، دوسری آیت، تیسری آیت پہ جب بہن پہنچی نا، تو کتنے گھنٹے لگتے ہیں 2-3 آیتیں پڑھنے میں، کتنے دن لگتے ہیں، کتنے ہفتے لگتے ہیں۔ تو قرآن کی فکر، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، فکر تک جلدی پہنچ جاتے تھے، قرآن کی فکر ان قرآن کی آیتوں کے ذریعے حضرت عمر کے دل میں اتر گئی۔ بس قرآن کی فکر اندر اترنے کی دیر تھی۔ وہ جو گھر سے نکلے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، وہ اپنی انا کو قتل کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور قرآن کے محافظ بن گئے، حضور کے محافظ بن گئے۔ تو کیا ملا؟ قرآن کی فکر۔ ابھی قرآن حفظ، ابھی آیتیں خود نہیں پڑھی، ابھی خود بھی صرف سنی تھی 2-3 آیتیں، پڑھی نہیں ہیں۔ ابھی قرآن کی ایک سورت بھی زبانی نہیں پڑھی ابھی، بلکہ باقاعدہ کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ تو قرآن کی فکر روح بن کے ان کے اندر اتری اور اس نے اندر ایسا تبدیلی لائی، حضرت عمر کی ذات کو ایسا بدل دیا کہ وہ عمر جو گھر سے ارادہ لے کر نکلے تھے قتل کا حضور کا، وہ حضور کی بارگاہ میں جا کے خود اپنی ہر خواہش کو قتل کر کے کہنے لگے پیغمبر مجھے بھی اپنا بنا لیجیے، قرآن کا راستہ عطا فرما دیجیے۔ یہ ہوتی ہے قرآن کی فکر جو ایک لمحے میں ملتی ہے، زندگیاں بدل دیا کرتی ہے۔ تو آپ نے بیٹا جی قرآن کو حفظ بھی کرنا ہے، قرآن کی فکر کو بھی حاصل کرنا ہے، پھر قرآن کی فکر کا ترجمان بھی بننا ہے۔ جس دن آپ اپنی زندگی میں 10 سال بعد 15 سال بعد قرآن کی فکر کے ترجمان بن کے اس معاشرے میں آئیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ میں سے ایک ایک بچہ ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگیاں بدل دے گا۔ اللہ کریم آپ کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔